دیتے ہیں. اب مدارس والوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے, یہ فرض تو نہیں کہ قاری صاحب نے دین سکھانا ہے, ٹھیک ہے, یہ ماں باپ کے ذمہ ہے نا, وہ سکھائیں, خود سکھائیں بیٹے کو, جب تھوڑا سا پڑھنے کے قابل ہو قرآن سکھائیں, قرآن پڑھائیں, ٹھیک ہے, اس کو بنیادی مسائل سکھائیں. جو چیزیں اس کو معاشرہ سکھائے گا وہ لازم ہے کہ ماں باپ سکھا دیں. جو کام پہلے عیاش بادشاہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اور لوگوں سے چھپ چھپا کر ناچ گانا سنتے تھے, وہ آج کل فری آپ کو حکومت دے گی. اس کے جو ہے وہ محض جنونیت اور پاگل پن ہے. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے شادی نہ کریں. ہماری جو تاریخ ہے, تاریخ, وہ بجائے ہمیں فلم ڈراموں سے پتہ چلے, ہمیں وہ کتابوں سے پتہ چلنی چاہیے, ہمیں وہ گھر بڑوں سے بزرگوں سے پتہ چلنی چاہیے. آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذرا لو میرج چلی نا, لڑکا اور لڑکی کی آپس کی بات چلی, تو پھر کچھ دوست اور یاروں کی سپورٹ ملتی ہے. پسند کی شادی اور محبت کی شادی میں فرق کیا ہے دونوں؟ علی بھائی, آپ کی شادی پسندیدہ ہوئی ہے کہ گھر والوں کی پسند سے ہوئی ہے؟ کیا آپ کو اپنی محبت ملی نہیں؟ جو شادی کا سوال ہے نا, وہ تو ہے گھر والوں کی پسند سے, اور جو دوسرا ہے کہ محبت ملی ہے یا نہیں, تو محبت کے لیے وقت نہیں ملا. پہلے تو محبت کرنے کے لیے وقت چاہیے نا, تو جو مجھے نہیں ملا, تو گھر والوں کے سارا نظام ہے, پسند بھی ان کی تھی اور ان کے حکم سے, آرڈر سے سارا نظام ہوا ہے. اور اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے پسند کی شادی یا محبت کرنا؟ یہ کیا ہے پسند کی شادی اور محبت کی شادی میں فرق کیا ہے دونوں؟ پسند کی شادی اور محبت کی شادی, ایک دوسرے لفظوں میں لو میرج, آج کل جو عشق و محبت, ٹھیک ہے. پسند کی شادی شریعت نے اجازت دی ہے, ٹھیک ہے. اگر لڑکا اور لڑکی عاقل بالغ ہیں, سمجھدار ہیں, تو ان کو شریعت نے کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء, کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو, ٹھیک. اور ایک حدیث میں بھی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں, ٹھیک. تو جو محبت کرتے ہیں, ٹھیک, وہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نکاح کریں, اور تاکہ اپنے رشتے کو پکیزہ بنائیں, صاف ستھرا, اور اس میں گھر والوں کی رضامندی جو ہے وہ ضروری رکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا, آپ جس سے محبت کرتے ہو آپ اس کو بتاؤ کہ اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے نا, جب محبت ہوگی تو اگر نکاح کے بندھن میں باندھ جائیں گے, تو اس سے جو کئی برائیاں جو ہیں جو پیدا ہوں گی, ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. نہیں, آج کل یہ نکاح وغیرہ نہیں نہ کرتے, یہ شادی وغیرہ کرتے ہیں. نکاح اور شادی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, وہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذرا لو میرج چلی نا, لڑکا اور لڑکی کی آپس کی بات چلی, تو پھر کچھ دوست اور یاروں کی سپورٹ ملتی ہے. جب سپورٹ مل جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دو گواہ بیٹھتے ہیں, ایجاب قبول کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, تو چلو ٹھیک ہے, باقی سارے معاملات چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کر دیتے ہیں. اس طرح دیکھیں, ایک تو معاشرتی لحاظ سے یہ ایک قسم کی برائی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, مجھے نا ایک واقعہ بھی یاد آیا, مجھے فون آیا تھا, کہتا ہے جی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. ایک دوست کے نا حوالہ سے اس نے نمبر لیا, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے پوچھیں. کہتا پہلے آپ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے. میں نے کہا میری ابھی عمر جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہے, یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت میں نے اس کو کہا کہ میری 23-24 سال عمر ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں بات جو ہے نا وہ کھل کے کروں گا. میں نے کہا کیوں, مطلب سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں اگر آپ زیادہ ایج کے, زیادہ عمر کے ہوتے ہیں نا, تو پھر میں نے ہچکچاہٹ محسوس کرنی تھی کہ یہ بزرگ آدمی ہے تو کیا سوچے گا, تو اب میں کھل کے بات کروں گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کہتا میرا ایک دوست ہے, اب وہ اپنے دوست کی بات بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ گجرات کے ایریے کہیں ہیں, سارا اس نے مجھے اپنی لوکیشن بھی بتائی, ٹھیک ہے. کہتا میرا ایک دوست ہے, تو اس کو ایک ہمسایوں کی لڑکی پسند ہے,
اور لڑکی کو یہ بھی سارے یعنی کہ بات چیت ان کے درمیان ہے. تو کہتے ہیں اگر ہم دوست مل کر ان کا نکاح کر دیں، اگر کل کو ان کے گھر والے مان جاتے ہیں تو پھر ٹھیک، نکاح برقرار رہے گا، اور اگر نہیں مانیں گے تو یہ طلاق دے دے گا. نہیں تو پہلے ہی وہ گھر والوں سے پوچھ لو، بعد میں طلاق دینے کی. ہاں یہ میں نے اس کو کہا کہ آپ اس طرح کریں، دوست کو کہیں کہ گھر والوں سے بات کریں، رشتہ بھیج دیں، معاشرتی لحاظ سے اور معاشرے میں عزت برقرار رہے، کوئی بدنامی بھی نہ ہو. تو کہتا ہے کہ لڑکے کے گھر والے مانتے ہیں لیکن لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے. تو اگر اس طرح کر لیں، میں نے کہا اس طرح کرنے سے ایک تو نقصان ہے، ٹھیک ہے، لڑکی کا بھی نقصان ہے، لڑکے کا بھی نقصان ہے، اور بدنامی بھی الگ ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہمیں نہیں، ہم رجسٹر بھی کریں گے. میں نے کہا جی تو پھر ٹھیک ہے، رجسٹر بھی ہو جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ تو اس کے اوپر کیس کریں گے نا. اور جب اس نے مجھے بتایا نا، کہتا ہے لڑکی کا جو والد ہے نا وہ پولیس والا ہے. پھر تو گھر کا کیس ہو گیا نا، پھر تو گھر کا کیس ہو گیا. اس نے کیس کچہری یا عدالت میں نہیں جانے دینا، اس نے کیس جو ہے وہ ایسا ختم کر دینا جس طرح آپ کو ایک معاشرتی لحاظ سے. یہ ابھی جو ادھر چل رہا ہے وہ تو پہلے تو وہ تھا نا، ایک بزرگ تھا، وہ کئی سالوں سے نا اس کا کیس چل رہا تھا. تو وہ جب اب اس کی عمر ختم ہونے والی تھی، یعنی کہ وہ جلد ہی اس کی جو ٹانگیں تھی قبر میں تھی، وہ جب کیس جیت گیا تو جج نے مبارکباد دی. کہتا ہے پترا اللہ تینوں وڈا انسپیکٹر بناوے. جج ہس پڑا، کہتا ہے اے انسپیکٹر تو وڈی پوسٹ ہے. تو وہ کہتا نہ پتر، آج تو جدن میرا کیس درج ہوا سی نا، مینو انسپیکٹر نے آخیا سی مینو 500 روپیہ دے، میں تیرا کیس آج ہی مکا دینا. ایسے ہی ہے. تو میں نے کہا کہ اس نے آپ کا کیس عدالت میں نہیں جانے دینا، اس نے آپ کو بھی غائب کر دینا اور وہ دوست کو بھی غائب کر دینا، پھر ڈھونڈتے رہنا. میں نے اس کو سمجھایا، خیر وہ سمجھ گیا سارا. میں نے اس کو بتایا پاکستان کا قانون یہ ہے، اگر یہ لڑکی پھر جاتی ہے، بیان لڑکے کے خلاف دے دیتی ہے، تو یہ اغوا کا کیس بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے، کہ وہ کہیں گے کہ زبردستی جو ہے لڑکی کو ان لوگوں نے پکڑ کے جو ہے وہ نکاح کیا، یہ اغوا کا کیس بھی بنے گا. 12-14 سال کے لیے جیل میں جاؤ گے، ابھی نوجوانی کی ابتدا ہے. ٹھیک ہے، تو پوری ایک زندگی جو ہے، فیوچر جو ہے وہ تباہ ہے. ٹھیک ہے، عدالتوں کے چکر کی کچہریوں میں پیچھے، والدین جو ہیں وہ سارا نظام خراب ہو جائے گا. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، وہ خیر سمجھ گیا. کہتے ہیں اب تو میرا خیال ہے کہ میں اس کے ساتھ دوستی بھی ختم کر دوں. دیکھیں آج کل جیسے چل رہا ہے، نہیں یہ شادی جب بچہ بالغ ہو جائے تب کرنی چاہیے، کہ جیسے آج کل چل رہا ہے کہ پہلے بچہ سٹیبل ہو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، پھر شادی کرنی چاہیے. اب آج کل یہ بہت نظام چل رہا ہے. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو غلط نظام ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں؟ دیکھیں آپ، اگر جب بچہ بالغ ہو جائے گا، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. شریعت کی جو تعلیمات ہیں نا وہ بڑی زبردست اور پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے، اس کو بندہ کمائی کا ذریعہ، سارا نظام، بزنس جو بھی اس کا ہے وہ سکھائے، یعنی آسانی کے ساتھ کہیں تو فن تجارت اس کو سکھائے، تو وہ اپنے معاملات چلائے. اس کا نکاح کر کے باپ کے، بیٹا وہ تیرا رستہ اور یہ میرا رستہ، ٹھیک ہے، اپنی زندگی چلا، اس کو ساری تعلیم دے کے. ٹھیک، اب اگر دیکھیں، اگر وہی لڑکا 35-40 سال کی عمر میں جب نکاح کرے گا، تو پہلی تو بات، وہ جب کما کے تھک جائے گا، پھر گھر والے اس کا سوچیں گے. پھر یہ بات ہوتی ہے نا، یہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں، تمہارا کرتے ہیں نہیں، سوچتے ہیں. تو جب وہ 30-35 سال کی عمر میں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی اولاد ہوگی، ٹھیک ہے، جب اولاد ہوگی تو اس کے اندر بڑھاپے کے آثار آ جائیں گے. یعنی کہ بڑھاپے کا سہارا اولاد نہیں بن سکتی. اولاد بعد میں جوان ہوگی اور یہ ممکن ہے کہ پہلے چل بسے. اور اگر یہ ایسے زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کتنی ہے، لیکن ایک نظام دیکھنے سے ہاں. تو اور اگر اس کی 17-18 سال کی عمر میں ہی شادی ہو جائے تو بندہ جب خود 30-35 سال کا ہوگا، اولاد جوان ہوگی، ایک تو بڑھاپے کا سہارا بھی ہوگی، اور دوسرا ایک پوری زندگی کا نظام اچھا چلے گا، اس کی خوشیاں، یہ سارا غم. یا تعین کیسے کیا جائے لڑکے کا اور لڑکی کا؟
آج کل تو دیکھا جاتا ہے جی لڑکے کا بینک بیلنس کتنا ہے, جاب کون سی کرتا ہے, اور لڑکی والوں کو جی وہ کتنا پڑھی ہے, جاب کون سی کر رہی ہے. اور پھر جب والدین دیکھنے جاتے ہیں رشتہ, وہ یہ دیکھتے ہیں گھر میں پتھر ٹائل لگا ہے یا نہیں لگا, گھر کیسا ہے, ان کے پاس بڑی گاڑی ہے یا نہیں ہے, یہ مکان کرائے کا ہے, یہ بھی دیکھا جاتا ہے. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں, یہ جو رزق ہے یہ کسی انسان نے دینا نہیں, یہ تو رب نے دینا نا, اللہ تعالیٰ ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں رازق ہوں, ٹھیک ہے. جب وہ رازق ہے تو پھر اس کے اوپر بھی تو تھوڑا سا یقین ہونا چاہیے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں تعین رشتہ کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کو ترجیح دی جائے, مال و دولت کو, حسن کو, نام و نسب کی بجائے دین کو ترجیح دی جائے. عورت لڑکی کو دیکھتے وقت بھی, مرد کو دیکھتے وقت بھی جب دین کو ترجیح دیں گے, اگر لڑکی جو ہے وہ دیندار ہوگی تو آنے والی نسلیں دین. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے شادی نہ کریں, اس کی خوبصورتی اس کو خلاقت میں ڈال دے گی, اور اس کی مال کی وجہ سے بھی اسے شادی نہ کریں کہ سرکش بنا دے گی اس کو. اور پھر پوچھا گیا کہ پھر کس سے شادی کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان میں سوراخ ہو, کالی ہو, باندھی ہو, اس سے بہتر ہے. شرط یہ ہے کہ دیندار ہو, شرط یہ ہے کہ دیندار ہو. دیندار والی سے آپ نے شادی کرنی ہے تو اس میں دیکھیں دیندار ہو وہ, نہ کہ یہ دیکھا جائے وہ کتنا پڑھی ہے, اس نے جاب کر لی ہے کہ دیندار نہیں. ہوگی تو وہ اپنے حقوق جانتی ہوگی کہ میری حد کیا ہے اور شوہر کے حقوق کیا ہے, شوہر کی حد کیا ہے. وہ ایک حد کے اندر رہ کر زبان بھی چلائے گی تو ایک حد کے اندر, ٹھیک ہے. کام کاج سارا وہ شوہر کی خدمت جو ہے وہ ایک حد کے اندر, شریعت کی حدود کے اندر چلے گی نظام. اور اگر مالدار ہوگی تو پھر تو وہ شوہر کو بھی کہے گی کہ نہ کیا تو میرے پاؤں دبا, ٹھیک ہے. کیوں؟ شوہر کو پتا ہوگا کہ سارا خزانہ تو سرکار کے پاس ہے ٹھیک ہے. جب وہ سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر تو وہ مشکل ہے نا, پھر چلنا بھی مشکل ہے. آج کل چل بھی یہی رہا نا, یہ جو دین کے پڑھے ہوئے ہیں جو دین کا, وہ ان کا اتنا مسئلہ نہیں بن رہا. یہ جو زیادہ سیکولر اور یہ زیادہ اسکول کا جو پڑھ جاتے ہیں, جو جاب لگ جاتی ہیں, ان کی جو ہے طلاقیں بھی زیادہ انہی کی ہوتی ہیں. دینداروں کی اتنی نہیں ہوتی جتنی طلاقوں کی زیادہ ہوتی ہیں. اور مرد دوسری شادی بھی دنیا دار نہیں کر رہا, دوسری تیسری چار شادیاں آپ دیکھیں وہ نہیں کر رہا. جو دین پڑھا ہوا ہے وہی 3-4 شادیاں کر رہا ہے. وہ اس میں عدل قائم رکھتا ہے نا, زیادہ تر اکثر جو ہے وہ عدل قائم رکھ سکتے ہیں, ان کے حقوق پورے کرتے ہیں, پھر وہ دوسری تیسری چوتھی کا سٹیپ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور طلاقیں اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک طرح کا تھوڑا سا حکومت کا بھی دخل اندازی ہے, ٹھیک ہے. یہ نام تو اسلامی کونسلر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوتے. میں نے کہا نا کہ دین کو اگر ترجیح نہیں دیں گے تو پھر بڑے نقصانات ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے دیکھیں کہ ادھر گجرات کے ہی پیچھے تھوڑا سا عرصہ پہلے ایک ریسرچ کی گئی تھی, میں نے تحقیق کی تھی کہ گجرات کی ایک یونین کونسل کا یہ جو فیملی عدالت ہے, اس کے اندر طلاق کے خلا کے کیسز تھے, اور ان کی تعداد تقریباً 250 سے 300 تک تھی فیملی عدالت میں. یہ ایک اب یونین کونسل اتنی بڑی تو نہیں ہے, یہ تو گجرات تو چھوٹا سارا شہر ہے. اس کے اندر 250-300 کیسز کس چیز کے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر ان پڑھ یا سیکولر یا لبرل یا آزاد خیال کی لڑکی ہے نا, ٹھیک ہے, جس نے دین نہیں پڑھا, جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق جو ہے وہ ہے تو حلال کام لیکن بہت ناپسندیدہ عمل ہے, تو حلال لیکن ناپسندیدہ عمل ہے. اب وہ کیا کرتی ہے, جب دیکھتی ہے کہ کوئی بچہ بچی ہو گیا نا, اب وہ دیکھتی ہے کہ اگر میں اس سے طلاق لوں گی, خلا لوں گی, میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھوں گی تو عدالت مجھے جو ہے وہ اس سے پیسہ لے کے دے گی, ٹھیک ہے. اور ماہانہ 15,000 روپیہ وہ لگاتے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے کی تھی, آپ پتہ نہیں بڑھ نہ گئے ہوں, تو 15,000 روپے ماہانہ, اور ہر سال جو ہے وہ 10% اضافہ ہونا ہے. آپ چاہے تھوڑا کماتے ہیں زیادہ کماتے ہیں, اس کے عدالت کو کوئی فرق نہیں ہے. عدالت نے وہ بس آرڈر جاری کرنا ہے, اگر نہیں دے سکتے چلو جی اٹھاؤ مرد کو جیل میں ڈال,
کیوں؟ یہ آپ وکلا سے پوچھ لیں، وکلا کہتے ہیں کہ جس طرف عورت ہے اور عورت کے پاس بچہ ہے وہ کیس جیتا جوتا ہے۔ نہیں، یہ تو امام احمد رضا جو ہیں وہ تو اس کو عدالت کہتے ہی نہیں تھے نا، وہ تو کہتے تھے کچہری۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ تو کہتے ہی نہیں تھے اس کو عدالت۔ ہاں، عدالت کیسے کہیں کہ عدل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، مرد کی سنی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ وہ پھر جب لگ جائے گا خرچہ، اب اگر بچہ ہے تو اس کے بالغ ہونے تک، اور اگر بچی ہے تو اس کے بلوغت کے بعد شادی ہونے تک مرد نے خرچہ دینا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک لڑکے کی یا لڑکی کی پرورش باپ کے بغیر صرف ماں کر رہی ہے اور خرچہ باپ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا، اب وہ جس نے پیسے کے لیے طلاق دی ہے، کیا وہ اس بچے کے دل میں باپ کی محبت ڈالے گی؟ کبھی بھی نہیں ڈالے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے اگر اس کو باپ کی محبت یا باپ کا ادب سکھایا تو یہ تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، جب چھوڑ کے جائے گا تو سارا جو پیسہ اور آمدنی کا ذریعہ وہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ باپ کے خلاف نفرت ڈالے گی دل میں ہے، بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے وہ باپ کے خلاف ہو جائیں گے اور باپ کی نفرت ان کے دل میں بو دی جائے گی اور وہ باپ کے بے ادب ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی بھی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ سبب کون ہے؟ وجہ کون ہے؟ اور اس کی علت کیا ہے؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ نہیں، یہ تو ہے نا عورت کا۔ اب اگر مرد کی طرف سے وہ غلط کرتا ہے، گھر میں جو ہے نظام نہیں ٹھیک رکھتا، برابری کی طرح، دونوں طرفہ، یہ ایک طرفہ تھی، ٹھیک ہے، ایک طرفہ تھی۔ اب مرد بھی ایسے ہیں کہ وہ حقوق پورے نہیں کر سکتے، اس طرح کہہ لیں کہ وہ شرابی، زانی یا برائیوں میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے عورت ان کو برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ نہیں کہ وہ 250-300 جو یونین کونسل میں سے فیملیز کیسز ہیں وہ سارے لالچ میں ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ سارے نہیں، کچھ ہیں جو تنگی کی وجہ سے، مرد جو ہے وہ بے وجہ ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور عورت کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا ہے تو وہ پھر مجبور۔ کچھ فیصلے تعین کی وجہ سے بھی غلط ہوتے ہیں نا، کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی وہ زندہ ہیں، جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہوتی ہے اس کی شادی کر دیں۔ والدین جو تعین کریں گے والدین وہ بہتر کریں گے، تو جب والدین چلے جاتے ہیں بعد میں بھائی وغیرہ یا اور کوئی رشتہ دار اگر کرتا ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں مگروں لا سڑ دینے، مگروں لا سڑ دینے، وہ تعین نہیں اچھا ہوتا، پھر اس میں بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی نا، یہ والدین کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے اچھا رشتہ تلاش کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انسان غلطی کر سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ دیندار لڑکی یا دیندار مرد کو تلاش کیا جائے جو سمجھدار۔ نہیں، آج کل دیندار بھی تو دیکھیں نا کہاں پر ملے ہوئے ہیں، نہیں، بڑے بڑے ہیں، دیکھیں ہر ایک جو ہے وہ ایک جیسا نہیں، اور برے آدمی اچھائی اور برائی ہر شعبے میں ہے۔ دیکھیں اب میری گلی ہے، اس میں سے تو کوئی بھی نہیں درس جاتا، وہ درس میں اس بچے کو ڈالتے ہیں جو اسکول نہیں صحیح پڑھتا، ہر کام میں نالائق ہے، اس کو بچے کو درس یہ ڈال بات دیتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن دین جو ہے وہ صرف اور صرف مدارس سے نہیں، دین جو ہے وہ گھر سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، گھر سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، ماں باپ اس کو سکھا سکتے ہیں، ادب سکھا سکتے ہیں، اس کو حلال حرام کی تمیز سکھا سکتے ہیں۔ اب مدارس والوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ فرض تو نہیں کہ قاری صاحب نے دین سکھانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ماں باپ کے ذمہ ہے نا، وہ سکھائیں، خود سکھائیں بیٹے کو، جب تھوڑا سا پڑھنے کے قابل ہو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، ٹھیک ہے، اس کو بنیادی مسائل سکھائیں، جو چیزیں اس کو معاشرہ سکھائے گا وہ لازم ہے کہ ماں باپ سکھا دیں، تاکہ وہ معاشرتی جو برائیاں ہیں، جو گلی محلے کے چوکوں میں کھڑے ہونے سے جو اس کو برائیاں پتہ چلنی ہے، وہ باپ جو ہے اگر لڑکا ہے تو باپ اس کو سکھائے کہ بیٹا یہ برائی ہے، اس سے بچ کے چلنا، ٹھیک ہے، یہ اچھائی ہے، اس رستے پر چلنا، وہ باپ سکھائے، دین گھر سے سیکھا جائے۔ فلموں اور ڈراموں کا نوجوان نسل پر اثر آج کل بہت ہو رہا ہے۔ فلمیں ڈرامے تو آپ اس طرح کہہ لیں کہ ہمارے گھروں میں، یہ ہمارے سے مراد ہم دونوں نہیں، یہ اوورال بات ہے، دروازے پہ ہم لوگوں نے تالے لگائے ہیں، اور دروازے پہ اگر کوئی آ جائے تو دستک دے گا، پوچھا جائے گا، پھر دروازہ کھلے گا، یہ اندر کوئی نہیں آ سکتا، کیوں؟ اندر جوان بیٹیاں ہیں، جوان بہنیں ہیں، ماں ہے، ٹھیک ہے، یہ نظام ہے۔ اور
یعنی کہ کوئی غیر محرم اندر نہیں آ سکتا، اور پھر خود جو ہے وہ سارا نظام چلا کے دیا ہوا کہ دیکھو یہ ناچنا کیسے ہے، گانا کیسے ہے، ٹھیک ہے، بے حیائی کیسے کرنی ہے۔ اور ڈراموں کا تو اللہ معاف کرے، وہ ایک ڈاکومنٹری اور ایک تجزیہ میں سن رہا تھا، اس میں ہے کہ آج کل کے ڈرامے ایسے ہیں کہ سسر جو ہے وہ بہو پہ عاشق ہو گئے، بہو سسر پہ عاشق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس جگہ اگر نہیں یہ تو غلط دکھاتے ہیں نا، تو یہ ایک کلچر دے رہے ہیں، ایک نظام دے اگر رہے ہیں۔ یہ اپنا اثاثے دکھائیں، اپنے جو ہمارے بادشاہ کیسے گزرے ہیں، ایک تاریخ جس طرح کہ ایک پیچھے میرے خیال سے وہ ہاں ارطغرل چلا ہے، عثمان کا چلا ہے، اس میں دیکھیں انہوں نے کیا دکھایا، ایک تاریخ دی ہے۔ خیر ان میں تھوڑی رد و بدل ہے، لیکن اس میں بھی میں تھوڑا سا یہ کہوں گا، دکھایا کہ آپ گھر سے بھاگو، ہاں اس میں بھی تھوڑا سا یہ میں کہوں گا کہ جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جو گھر کے بزرگ ہوتا تھا، دادا یا دادی یا نانا یا نانی، وہ بچوں کو کہانیاں سناتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہانیوں کی شکل میں جو ہے وہ پرانی تاریخ سنائی جائے، بتایا جائے کہ بادشاہ تیمور کیسا تھا، ٹھیک ہے، یہ ارطغرل کیسا تھا، صلاح الدین ایوبی کیسے تھے، ٹھیک ہے، علیم الدین زنگی، نور الدین زنگی، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر کی خلافت، یہ سارا وہ کہانیوں کی شکل میں بتائیں بچے۔ آج کل تو اکٹھے بھی نہیں نہ رہتے، دادا جی کہیں اور ہیں اور بچے کہیں اور ہیں، یہ خرابی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب بڑے جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کریں گے، اور اس کا اثر جو ہے وہ بچوں پہ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ بڑے جب بچوں کے سامنے لڑیں گے، جھگڑیں گے، تو بچے بھی بڑوں کا ادب نہیں، بڑوں کو بچوں کے سامنے باتیں نہیں کرنی چاہیے، چاہے ایک اب والدین ہے نا، اب والدہ ہے یا والد ہے، والد کو والدہ کی بات بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، نہیں وہ آپس میں معاملہ سلجھائیں، چاہے بچہ جو بھی اس کا ہے تو والدہ ہے نا، والدہ کو بھی نہیں چاہیے کہ والد کی بھی بات نہ کرے، چاہے جیسا بھی ہے اس کا والد تو ہے نا، کیا اثر پڑے گا بچے پر، بچے نے کیا اس کی عزت کرنی ہے کل کو، کچا ذہن ہے نا، ابھی بچے کو نہیں پتا، آپ جو بھی اس کے اندر آپ نے انسٹال کرنا ہے، اس نے اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ آپ اس کے اندر بڑوں کی نفرت کریں گے تو وہ نفرت اس کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، پھر وہ بڑا ہو کے اسی کے وہ پیداوار ہوگی۔ اگر اس کے اندر محبت، الفت، چاہت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کے ساتھ شفقت آپ اس طرح کریں انسٹال کریں گے تو وہ وہی محفوظ ہوگی، وہی سیو ہوگی اور وہی باہر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا نظام اگر گھر کے اندر بچے نے ڈرامے دیکھنے ہیں، فلمیں دیکھنی ہیں، اور دیکھنا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ آدھا لباس پہن کر فحاشی اور یعنی، اور اس سے تو مجھے ایک اور بات یاد آئی، ابھی جو پاکستان کی حکومت کے حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ کھلم کھلا خدا کو عذاب کی دعوت دینے ہے، یا اللہ عذاب دے دے، یہ اس کے مترادف ہے، یہ عذاب کو دعوت دینا ہے، خدا کو ایک قسم کا بندہ چیلنج کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جو فلم انڈسٹری ہے وہ اچھی فلمیں بنا رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ دیکھیں آپ کیا کریں۔ ہاں وہ اگلے دن میں وہ نیوز بھی سن رہا تھا، یہ انہوں نے کچھ سینما اوپن کیا اور ادھر دعا فاتحہ خوانی دعا وغیرہ مانگ رہے ہیں، اب بے حیائی کا اڈا بنا کے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے اوپر سے ابھی جو پاکستان کے معاشی نظام چل رہا ہے، یہ جو لو طبقہ ہے اس کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں، اب کھائے کہاں سے، اور یہ آئے دن احتجاج ہو رہے ہیں، اتنے بجلی کے بل، گیس کے بل، اور ہر ایک چیز مہنگائی کی طرف، تو وہ عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان کھڑا کر کے، اس میں بھی تھوڑی سی عوام کی غلطی بھی بنتی ہے، کیونکہ عوام کہتی ہے چلو مار لو، عوام کو چاہیے کھڑے ہو، مطلب پوچھیں نہیں آج کل کی عوام ایسی ہے نا، وہ صبح سارے نوکری پہ جاتے ہیں، اور وہ جو تھا ادھر کا بادشاہ نے بولا میں پوچھوں تو صحیح عوام سے، عوام خوش ہے کہ نہیں خوش، اس نے بولا جی، عوام نے بولا جی ہم خوش ہیں، بادشاہ نے بولا یہ تو کچھ شکایت ہی نہیں کرتی،
صبح صاحب جتنے نوکری پہ جاتے ہیں ادھر جیسے ادھر ٹول پلازا لگا ہوا ہے ویسے اس نے بندوں کا ٹول پلازا لگا دیا سب کو ایک ایک چھتر مارنا ہے تو وہ احتجاج ہوا نہیں احتجاج نہیں ہوا. پھر بادشاہ نے بولا پھر پوچھا انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے خوش انہوں نے بولا جی خوش ہیں. بادشاہ نے بولا 2 کر دو 3 کر دو. پھر آخر کار ایک بندہ آ کے بولتا بادشاہ سلامت ادھر بندے تو تھوڑے رکھے ہوئے ہیں آپ نے 10 بندے آپ اور لگا دیں ہم جلدی سے گزر جائیں. یہ وہی ہے غلامی ہو گئی ہے نا. وہ ایک مقولہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اتنی کر دو کہ یہ اپنی دال روٹی کے چکر میں رہیں اور ہمارا حساب نہ لگا سکے. ٹھیک ہے عوام کو اس طرف لگا دیا. ایک مزدور صبح اٹھے گا اسی چکر میں اسی ٹینشن میں نکلے گا کہ گھر کے لیے آٹا بھی لانا ہے بچوں کو بھی کھلانا ہے بچے بھوکے ہیں اسکول کی فیس دینی ہے بجلی کا بل آنے والے یہ سارا نظام وہ اسی میں مشغول ہے سارا دن اسی ٹینشن میں اس کا گزر جائے. اس کو یہ سوچ بھی نہیں آنی کہ یار میں کوئی احتجاج کروں یا دوستوں کو ساتھ ملاؤں احتجاج کریں یہ ہمارے اوپر ظلم کیوں ہے. عوام کو اس طرف لگا کے اب ایک فحاشی کا اڈا کھڑا کر کے اس کے اوپر سے ٹیکس بھی ہٹا دیے. کہا کہ سینموں سے ٹیکس نہیں لیں گے. ٹھیک ہے تاکہ سینموں سے ٹیکس نہیں لیں گے. کیونکہ پاکستان ترقی کی طرف چل رہا ہے. اس سے کون سی ترقی ہو رہی ترقی ہوگی نا ترک پھیلے گا نا. ترک پھیلے گا نا. اگر ترک نہیں پھیلے گا تو ہر گھر میں ننگی عورتیں کیسے ناچیں گی. کیسے وہ ایک نوجوانی کی عمر کو آتا ہوا لڑکا کیسے سمجھے گا کہ عورتیں کیسے ناچتی ہیں. جو کام پہلے عیاش بادشاہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اور لوگوں سے چھپ چھپا کر ناچ گانا سنتے تھے وہ آج کل فری آپ کو حکومت دے گی بغیر ٹیکس کی. ٹھیک. اور سب سے بڑی جو شرم کے مارے ڈوب مرنے کی بات ہے سینمے کا افتتاح کر کے بندہ یہ کر رہا ہے یا اللہ یہ تیرا فضل ہے. اب یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کلمہ کفر بھی بنتا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ چور ہے اور بندہ اس کو کہے کہ اللہ تیری روزی میں تیرے رزق میں برکت دے. اب چوری کی مال میں چوری کے کام میں کیسی برکت ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ کیسا نظام ہے. فحاشی اور یعنی کے اوپر کہا جا رہا ہے اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابل دیکھا جائے تو قرآنی تعلیمات بیان کرنے والوں کو انتہا پسند ہو شدت پسند ہو دہشت گرد ہو یہ سارا نظام یہ ساری چیزیں ایک سوچ فکر اور ایک غلام بنانے کے لیے یہ ٹیلی ویژن کیبل اور یہ ڈراموں کا بڑا اثر ہوتا ہے. بڑا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں زیادہ اس کے وضاحت نہیں کیونکہ اس کے اندر بڑی پھر باتیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں تو وہ ساری کرنے والی بھی نہیں ہوتی. نوجوان نسل کا بگاڑ بھی آج کل یہ ٹی وی وغیرہ فلم وغیرہ سے ہی ہے. اس میں آپ دیکھیں اس میں وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو عورت ہے اس کو دکھایا جاتا ہے کس طرح سارا دن وہ رہتی ہے اس کو تیار کر کے. ادھر یہ تعین ہمارا جو نوجوان لڑکا ہے وہ تعین یہ کرتا ہے وہ اس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے اس کا بال اس طرح ہونے چاہیے. اس ایکٹر کو تیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے پیچھے 50 بندے لگے ہیں. میک اپ والا علیحدہ بالوں والا علیحدہ کنگھی والا علیحدہ کھڑا ہے چائے والا علیحدہ کھڑا ہے ہوا دینے والا علیحدہ کھڑا ہے. اب وہ ادھر وہ اور چیز ہے وہ ایک فلم ہے ڈرامہ ہے ادھر اس کے لیے ایک دکھانے کے لیے پیچھے 50 بندے لگے ہیں. آپ کو ریئل زندگی میں تو نہیں اس طرح ملے گا. بالکل الگ بالکل نہیں ہے. وہ فلم اور ڈرامے میں تو یہی ایک وقتی جنون دکھاتے ہیں جس کو ایک نوجوان دیکھ کے نا وہ وقتی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں ہے وہ تو ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے. اگر باپ اس کا مان رہے تو اتنی آسانی سے اس کا باپ نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر جس طرح کی یہ پیچھے ایک فلم بھی آنے والی تھی جس کے اوپر پھر پابندی لگا دی گئی کہ وہ ایک ہجرا خنثی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک مرد جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک معاشرتی لحاظ سے اس کے اوپر زیادہ دباؤ آتا ہے. اب وہ ایک فلم ہے ایک ڈرامہ ہے. حقیقت میں تو ایک باپ برداشت کرے گا کہ میرا بیٹا کسی ہجڑے کی طرف جائے تو یہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. صرف وقتی ایک جذبات کو ابھارا جاتا ہے نفسیات کو ابھار کے نوجوان نسل کی نفسیات کو ابھارا جاتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کہتے ہیں اگر ڈراموں کے اندر
شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، تو یہ ایک ہمیں آزادی ہے جس کی وجہ سے آزادی کے نعرے پھر لگائے جاتے ہیں۔ یہ سارا نظام یہ بڑے نفسیات کو ابھارا جاتا ہے، عوام کو خراب، یہ بڑا اثر ہے اس کا۔ چلیں ٹھیک ہے قاری صاحب، آپ کی تو شادی محبت کی نہیں ہوئی اور ہمیں ابھی تک ہوئی نہیں کسی سے، اب دیکھتے ہیں۔ نہیں، ابھی تو آپ کے پاس وقت ہے، آپ محبت کی شادی کریں، ہاں محبت نہ کریں، محبت صرف نہ کریں، وہ عشق جو ہے وہ علامہ ابن جوزی نے کتاب کے اندر لکھا کہا کہ مجھے جو عشق کی تعریف پسند آئی ہے نا وہ یہ ہے، ایک عرب کی عورت ہے اس نے کیا، کہتی ہے عشق جو ہے وہ محض جنونیت اور پاگل پن ہے، صرف وقتی پاگل پن ہے، اس کے علاوہ عشق کچھ بھی، اس سے عشق مجازی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ محبت کریں شادی والی، نیکی والی، تاکہ ایک دوسرے کو پیار سے دیکھیں تو ثواب ملے، گناہ نہ ملے۔